اقامت کہنے سے قبل یا بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، جب مسجد میں نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو تو مجھے کیا کہنا چاہیے، اور کیا یہ موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے مواقع میں شامل ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اذان اور اقامت کے باب میں دو مسئلے بہت اہم ہیں، ان کا بیان کرنا اور ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ، کیا اقامت کہنے والے شخص کے لیے اقامت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے؟ بعض متأخرین فقہا شافعیہ کا قول ہے، اور اسے زین الدین بن عبدالعزیز الملیباری متوفی 978 ہجری نے اپنی کتاب فتح المعین میں اسے ذکر کیا، اور شرح الوسیط میں امام نووی کی طرف منسوب کیا ہے، اور اعانۃ الطالبین میں سید بکری دمیاطی المتوفی 1302 ہجری کا قول ہے، اذان اور اقامت سے قبل نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اعانۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280۔ لیکن فقہائے شافعیہ میں سے شیخ علی الشبراملسی متوفی 1078 ہجری، انہوں نے نہایت المحتاج کے حاشیے میں بعض فقہائے شافعیہ سے نقل کرتے ہوئے اس قول کو امام نووی کی طرف نسبت کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شرح الوسیط میں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اقامت کے بعد کے الفاظ ہیں، نہ کہ اقامت سے قبل کے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نہایت المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432۔ اس قول کا استدلال ممکن ہے معجم الوسیط للطبرانی کی درج ذیل حدیث سے کیا گیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اقامت کہنا چاہتے تو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمک اللہ کے الفاظ کہتے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی جس کا نام عبداللہ بن محمد بن المغیرہ بہت ہی زیادہ ضعیف راوی ہے، جو کہ منکرات اور موضوعات روایات کرتا ہے۔ لسان المیزان میں اس کے حالات کے متعلق لکھا ہے، ابو حاتم کہتے ہیں لیس بقوی، یہ قوی نہیں، اور ابن یونس نے اسے منکر الحدیث کہا ہے، اور ابن عدی کہتے ہیں اس کی عام روایات کی متابعت نہیں کی جائے گی۔ امام نسائی کہتے ہیں اس نے ثوری اور مالک بن مغول سے ایسی احادیث روایت کی ہیں، وہ دونوں اس لائق تھے کہ وہ یہ احادیث بیان نہ کریں، اور العقیلی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایسی احادیث بیان کرتا ہے جس کی اصل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332۔ اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کذب اور موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ صفحہ نمبر 891۔ پھر علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث اس بدعت کی اصیل ہے جو ہم نے شمالی علاقوں حلب اور ادلب وغیرہ میں دیکھی۔ وہ بدعت یہ ہے کہ اقامت سے قبل بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی دوسری بدعات کی طرح ہی ہے جو اذان کے بعد بلند آواز سے کی جاتی ہیں، اور محقق علماء کرام اس کے بدعت ہونے کو بیان بھی کر چکے ہیں۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں ہوتے، اور بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتانے کے لیے جاتے کہ وہ اقامت کہنا چاہتے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں، یا پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اقامت کی آواز نہیں سنتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کو خبر دیتے تھے۔ تو صحیح یہ ہے کہ اقامت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب نہیں، جیسا کہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے، کیونکہ نہ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور سنت کی بجائے یہ بدعت کے زیادہ قریب ہے، اور محقق شافعیہ نے بھی اس کا انکار کیا ہے۔ ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، کیا امام احمد رحمہ اللہ نے اقامت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب بیان کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کا جواب تھا،
میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا جو اقامت کی ابتدا میں درود کو مندوب قرار دیتا ہو، بلکہ ہمارے ائمہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلام اذان کی طرح اقامت کے بعد مسنون ہے، اور پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوت التامہ مکمل دعا پڑھنا۔ پھر انہوں نے حسن بصری وغیرہ سے سابقہ آثار ذکر کیے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں، ہم ان احادیث میں اذان سے قبل اور نہ ہی محمد الرسول اللہ کے بعد درود پڑھنے کے متعلق کچھ نہیں پاتے، اور ہماری رائے کے مطابق ہمارے ائمہ کرام کی کلام میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو پھر ان دونوں مذکورہ جگہوں میں جس نے بھی اس مخصوص جگہ درود پڑھنے کو سنت سمجھ کر عمل کیا، اسے ایسے کرنے سے منع کیا جائے گا، کیونکہ یہ بغیر کسی دلیل کے مشروع کیا جا رہا ہے، اور جو شخص بغیر کسی دلیل کے کوئی عمل مشروع قرار دے اسے ایسا کرنے سے ڈانٹا اور منع کیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الفقہیۃ الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ اس مسئلے کے متعلق مزید آپ سوال نمبر 22646 کے جواب کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کیا اقامت کہنے اور سننے والے شخص کے لیے اقامت کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے؟ جمہور اہل علم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی اسی طرح کہو اور پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ یہ وسیلہ جنت میں ایسا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ جس نے بھی میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ فتح الباری میں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا قول ہے، قولہ جب تم مؤذن کو سنو، اس میں اذان اور اقامت دونوں شامل ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اذان کے لیے ندا اور بلاوا ہیں جو مؤذن کی جانب سے صادر ہوتی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 457۔ ان کا کہنا ہے بعض صحابہ اور تابعین کے صریح قول میں بھی یہ وارد ہوا ہے۔ ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مؤذن اقامت کہتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہم رب هذه الدعوت التامہ وهذه الصلاة القائمہ صلی علی محمد وآتہ سؤلہ یوم القیامہ کے الفاظ کہتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عمل الیوم واللیلہ، حدیث نمبر 105۔ اور مصنف عبد الرزاق میں ایوب اور جابر جوفی سے مروی ہے، وہ دونوں کہتے ہیں جس نے اقامت کے وقت اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ اعطی سیدنا محمدا الوسیلۃ وارفع له الدرجات کے الفاظ کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت ثابت ہو گئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496۔ اور الدینوری نے المجالس و جواہر العلم میں یوسف ابن اسبات سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اقامت کہی جائے اور مسلمان اللہم رب هذه الدعوت المستمعۃ المستجاب لها صلی علی محمد وعلی آل محمد وزوجنا من الحور العین، یہ الفاظ نہ کہے تو حوریں کہتی ہیں یہ ہمارے بارے میں زہد رکھتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجالسۃ و جواہر العلم، صفحہ نمبر 60۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں فصل باندھتے ہوئے کہا ہے، چھٹی جگہ جہاں درود پڑھا جائے گا وہ مؤذن کا جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت ہے۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی حدیث اور بعض سابقہ آثار ذکر کیے ہیں، اور حسن بصری تک اپنی سند کے ساتھ حسن بن عرفہ کی روایت بھی ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو وہ جواب میں اللہم رب هذه الدعوت الصادقۃ والصلاۃ القائمہ صلی علی محمد عبدک ورسولک وابلغہ درجۃ الوسیلۃ فی الجنہ،
یہ الفاظ کہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلاء الافہام صفحہ نمبر 372 تا 373۔ اور ابن ابی شیبہ نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حکم اور حسن بصری سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 124۔ اور مستقل فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے، سنت یہ ہے کہ اقامت سننے والا بھی اسی طرح ہی کہے جس طرح اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ دوسری ندا اور اذان ہے، لہٰذا اس کا جواب بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور سننے والا اقامت کہنے والے کے قول حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اور قد قامت الصلاۃ کی جگہ پر بھی اسی طرح قد قامت الصلاۃ ہی کہے گا، اور اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ نہیں کہے گا، کیونکہ جس حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں وہ ضعیف ہے، بلکہ صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو۔ اور یہ اقامت اور اذان کے لیے عام ہے، کیونکہ دونوں کو اذان کہا جاتا ہے۔ پھر اقامت میں لا الہ الا اللہ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخرہ، جس طرح اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق تو اس کے علاوہ اقامت اور نماز کی تکبیر تحریمہ کے مابین کوئی اور دعا کرنا مشروع نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 اور 90۔ اور مجموع فتاوی ابن باز میں درج ہے، اذان یا اقامت کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد مجھے تو کچھ یاد نہیں جو کہنا چاہیے، صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے لیے یہ مشروع کیا ہے کہ وہ مؤذن کی اذان اور اقامت کا جواب دیں، اور اذان اور اقامت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اسے بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 347۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ مغنی المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اور حاشیۃ الجمل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 اور الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 14 اور اسی طرح الثمر المستطاب صفحہ نمبر 214 اور 215 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا قول، اقامت کہنے والے کا جواب دینا مستحب نہیں۔ بعض احناف کا بالجزم یہی قول ہے، اور بعض مالکیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ شیخ رزوق کہتے ہیں اقامت کا جواب نہ دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مواہب الجلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اسے اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اقامت کا جواب دینے کے متعلق ابو داؤد نے ایک حدیث روایت کی ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ راجح یہی ہے کہ اقامت کی متابعت یعنی جواب نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 اور الشرح الممتع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 طبع مصریہ۔ اور حدیث ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اس میں اقامت کو غالب اعتبار سے اذان کہا گیا ہے۔ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا کہ اکیلا اور مفرد طور پر اقامت کو اذان کہا گیا ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں شارحین کہتے ہیں کہ یہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے، جس طرح وہ سورج اور چاند کو قمرین کا نام دیتے ہیں۔ اور شیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی صحیح اور صریح حدیث میں نہیں ملتا کہ اقامت سننے والا اقامت کا جواب دے، جس طرح اذان سننے والے کو اذان کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور مؤذن کی اذان کا جواب دینے والی عمومی احادیث میں اس کو شامل ہونا مسلم نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلی تعلیم صرف اذان کے جواب پر منطبق ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تصحیح الدعاء صفحہ نمبر 394 اور مزید آپ سامی بن فراج الحازمی کی کتاب احکام الاذان والنداء والاقامہ صفحہ نمبر 441 تا
443 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101856۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔